الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ انتہائی فضیلت والا، برکت والا اور اہمیت والا مہینہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا یہ عام تصور بنا ہوا ہے کہ اس مہینے کے اندر برکت نہیں ہے اور یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے اور یہ مہینہ عظمت والا مہینہ نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں یہ تصور کیوں آیا اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ میسیج کیوں آیا، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ چونکہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس مہینے کے اندر پیش آیا ہے، اس لیے عام لوگوں کے ذہن میں یہ تصور بن گیا کہ یہ مہینہ برکت والا مہینہ نہیں ہے اور یہ مہینہ جو ہے منحوس مہینہ ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور صرف انہی کو شہید نہیں کیا بلکہ ان کے پورے خاندان کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کا معاملہ کیا اور انتہائی افسوسناک واقعات ان کے ساتھ پیش آئے۔ یہ افسوس کی بات ہے، جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور جسم لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے، کپ کپانے لگتا ہے، اور افسوس کی وجہ سے دل بالکل مرجھا جاتا ہے اور ذہن بالکل افسردہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم محرم الحرام کے مہینے کو بالکل بے برکت سمجھ لیں گے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس میں پیش آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کے نقطۂ نظر سے تمام کے تمام مہینے برابر ہیں اور تمام کے تمام مہینوں کے اندر کوئی بھی خوشی کا کام کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عام تصور یہ بن چکا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر شادی نہ کرنی چاہیے اور نکاح نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس مہینے کے اندر شادی کی گئی یا نکاح کیا گیا تو وہ نکاح بے برکت والا ہوگا اور اس نکاح کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی اور وہ نکاح اچھی طرح باقی نہیں رہ پائے گا اور یقیناً وہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ تصور اور یہ میسیج ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے اور یہ تصور درست نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ نکاح کریں تو نکاح کرنا بالکل درست ہے اور شریعت کی نظر میں بالکل درست ہے اور اس کے اندر کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے، جیسے کہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی محرم الحرام میں ہوا ہے، اور بعض علماء کی رائے دوسری بھی ہے، لیکن حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رائے نقل کی ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ نکاح اسی مہینے میں ہوا تھا اور اس نکاح کے اندر کسی قسم کی کوئی بے برکتی نہیں ہوئی ہے اور وہ نکاح مکمل طور پر کامیاب رہا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ عام تصور یہ بن چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح کرنا بے برکتی کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے، اس فکر کو ختم کرنے کے لیے، اس تھیوری کو ختم کرنے کے لیے اگر لوگ اس مہینے کے اندر نکاح کریں گے تو یقیناً انہیں اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کو بے برکتی مہینہ سمجھنا، نحوست والا مہینہ سمجھنا یہ درست نہیں ہے، یہ اچھی سوچ نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ ہمیں اپنے ذہنوں سے، اپنے دماغ سے اور اپنے تصورات سے اس طریقے کی باتوں کو نکالنا ہے اور صحیح باتیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں وہ صحیح باتیں ہمیں اپنانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔